آپ میرا یقین کریں، مجھے دھوکے سے پلائی گئی ہے، میری جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، مجھے ابا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ لیکن کنزا تم ایسی پارٹیز میں کب سے جانے لگی؟ پہلی بار گئی تھی، وہ گڈو کی بات کی وجہ سے میرا دماغ جگہ پر نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا میرا مائنڈ چینج ہو جائے گا، اس لیے چلی گئی صدف کے ساتھ۔ ہاں، ان کا دل چاہا ہوگا تھوڑا ناچ گا لیں، ان کا دماغ صحیح ہو جائے ذرا، ہے نا؟ امی پلیز۔ کیا امی پلیز؟ ارے تم خود بتاؤ کہ جو کچھ اس سے کیا ہے، اس سے تو ہمارے پورے محلے کا بلکہ پورے شہر میں اس نے ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈرامہ بیٹی کا سہارا کی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو ملتی ہیں بہترین ڈرامہ سٹوریز۔ چلیے چلتے ہیں ڈرامہ کی طرف۔ کہانی کا آغاز ایک ایسے لمحے سے ہوتا ہے جہاں کنزے بری طرح رو رہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف، شرمندگی اور بے بسی صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وہ بار بار اپنے گھر والوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اس کی مرضی سے نہیں ہوا۔ کنزے روتے ہوئے کہتی ہے کہ اسے دھوکے سے کچھ پلا دیا گیا تھا، وہ جان بوجھ کر کسی ایسی حرکت کا حصہ نہیں بنی تھی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ قسم کھا کر کہتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، لیکن گھر کا ماحول پہلے ہی خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کی ماں اپنی بیٹی کا دفاع کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف گھر کے لوگ غصے میں کہتے ہیں کہ کنزے کی حرکت نے صرف گھر ہی نہیں بلکہ پورے محلے کی عزت خراب کر دی ہے۔ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اب کون سا شریف خاندان اسے اپنی بہو بنائے گا۔ یہ الفاظ کنزے کے دل پر تیر کی طرح لگتے ہیں، کیونکہ ایک لڑکی کے لیے اس کے کردار پر انگلی اٹھنے سے زیادہ تکلیف دہ بات شاید ہی کوئی ہو۔ کنزے خاموش ہو جاتی ہے، لیکن اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اصل مصیبت ابھی شروع ہوئی ہے۔ کچھ دیر بعد جب کنزے کے ابو دلاور کو اس ویڈیو کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو وہ اپنی بیٹی سے سوال کرتے ہیں۔ کنزے گھبرا جاتی ہے، وہ وضاحت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس دن اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے سر میں شدید درد تھا اور اسی وجہ سے اس نے دوا لینے کی بات کی تھی۔ لیکن دلاور کے پاس ایک ویڈیو موجود ہوتی ہے، وہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ کنزے کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ویڈیو میں جو کچھ نظر آ رہا ہے حقیقت صرف اتنی نہیں ہے۔ اس کی دوست نے وہ ویڈیو کئی لوگوں کے سامنے دکھائی اور پھر سب نے اسے ہی قصوروار سمجھ لیا، لیکن دلاور کے لیے یہ سب برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ اپنی پوری زندگی کے دکھ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ساری زندگی اسے یہ تانے ملتے رہے کہ وہ ایک غیر ذمہ دار شوہر ہے، ایک ناکام باپ ہے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن آج اس کے سامنے اس سے بھی بڑا الزام کھڑا تھا، ایک بے شرم باپ ہونے کا الزام۔ یہ الفاظ دلاور کے دل کو توڑ دیتے ہیں۔ کنزے فوراً اپنے ابو کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، وہ کہتی ہے ابو اب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، مجھ پر یقین کریں۔ لیکن دلاور کے دل میں برسوں سے جمع درد اس وقت باہر آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے کبھی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ گھر میں اتنا بے بس کیوں رہتا ہے۔ اس کی بیوی اس راز کو جانتی تھی۔ دلاور کی زندگی پہلے ہی کئی مسائل میں گھری ہوئی تھی، لیکن اپنی بیٹی کے بارے میں لوگوں کی باتیں سن کر وہ مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر وہ کنزے کی شادی کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شروع میں وہ گڈو کے رشتے کے حق میں نہیں تھا، لیکن اب اس کی صرف ایک خواہش ہے، وہ اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دلہن بنتا دیکھنا چاہتا ہے۔ کنزے اپنے ابو کو دیکھتی رہ جاتی ہے، اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کے ابو کی آخری خواہش بننے والی ہے۔ دلاور جذباتی ہو کر کہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے پوری دنیا کے سامنے شرمندگی برداشت نہیں کر سکتا۔ کنزے انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اچانک دلاور کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ کنزے چیخ کر اپنے ابو کو پکارتے ہوئے کہتی ہے ابو، ابو کیا ہوا؟ گھر میں افراتفری مچ جاتی ہے، سب لوگ دلاور کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، کوئی پانی لاتا ہے، کوئی اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چند لمحوں بعد سب پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دلاور کو اچانک دل کا دورہ پڑا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے دلاور کو دل کی کوئی بیماری نہیں تھی، تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا؟ کیا کنزے کی ویڈیو نے اسے اتنا بڑا صدمہ دیا؟ کیا بیٹی کے بارے میں لوگوں کے الزامات نے اس کا دل توڑ دیا؟ دلاور کے دل میں پہلے ہی اتنا درد جمع تھا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اور پھر دلاور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ گھر میں جیسے ہر چیز رک جاتی ہے۔ کل تک جو باپ گھر میں موجود تھا آج صرف اس کی تصویر رہ جاتی ہے۔ کنزے اپنے ابو کی موت کو قبول نہیں کر پاتی، اس کے دل میں ایک ہی خیال گردش کرتا رہتا ہے، کاش میں اس پارٹی میں نہ گئی ہوتی،
काश वो वीडियो ना बनती, काश अबू को ये सब ना देखना पड़ता। कुंजे खुद को अपने अबू की मौत का जिम्मेदार समझने लगती है। वो रोती है लेकिन इसके आंसू उसके अबू को वापस नहीं ला सकते। दिलावर की मौत के बाद घर की तमाम जिम्मेदारियां अचानक खानदान के दूसरे अफराद पर आ जाती हैं। अब घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों का मुस्तकबिल कैसे संभलेगा, मां को कौन सहारा देगा। कुंजे के लिए सब कुछ एक साथ बदल जाता है। वो पहले ही अपने ससुराल और मैके के दरमियान बटी हुई थी, लेकिन अब उसके मैके को इसकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत होती है। इस मौके पर उसका शौहर अजान इसका साथ देने का फैसला करता है। अजान जानता है कि कुंजे के अबू को गुजरे अभी सिर्फ चंद दिन हुए हैं। वो अपनी बीवी को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वो कहता है कि इस वक्त कुंजे को सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि जज्बाती सहारा भी चाहिए।